پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا جناب محمد عباس علی قمی صاحب، آپ کو بھی قبلہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جی یقیناً آپ کے بہت شکر گزار ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے رہے گی، اور یقیناً ناظرین آپ اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لاہور کال کے ذریعے سے شامل ہو سکتے ہیں۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ میں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے آپ کی طرف آؤ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ مستفید ہوں، ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوں۔ آپ ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے جو مختلف پہلو نکلتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں تو انشاءاللہ، اور اس کے دوران جو ہے وہ میرے کچھ سوالات بھی ہوتے رہیں گے، میری طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ اس میں حصہ ڈلتا رہے گا، اور ناظرین بھی انشاءاللہ اپنے کالوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو قبلہ میں چاہوں گا کہ ابتدا جو ہے وہ اس پروگرام کی امام کے حوالے سے آپ سے شروع کی جائے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد و محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں قبلہ مولانا سید وقار حسن صاحب آپ کا اور اہل بیت ٹی وی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس ذکر خیر میں شامل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نویں تاجدار امامت و ولایت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں سب خدمت میں، اور خاص الخاص امام آخر الزمان خدمت میں۔ میں عرض کروں کہ الحمدللہ یہ آپ کو اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اہل بیت علیہم السلام میں سے جب کسی کا دن آتا ہے، چاہے وہ ولادت باسعادت کا ہو یا شہادت پرسوز کا ہو، تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس آیت کا احساس رکھتے ہوئے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ طور پر یہ وحی فرمائی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے حبیب کہہ دیں ان سے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس سے کہ مودت قربا سے مودت کرو، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے جب آپ پوری بات کو لے کے آتے ہیں تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول سے مودت کرو، یعنی ایسی محبت جو نہ کبھی تبدیل ہو سکتی ہے، جو نہ کبھی کم ہو سکتی ہے، اور اس کو ظاہری طور پر موت تو ختم کر سکتی ہے، لیکن وہ محبت ایسی محبت ہے جسے مودت کہتے ہیں، جس کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ تو جتنا ہو سکے ہم اس کے تحت الحمدللہ جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے اس ہیں میں چلیں لگے ہاتھوں، یہ محبت اور مودت میں کچھ فرق بھی ہوگا، یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں۔ جی میں عرض کر دوں کہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، بڑا آن دا ٹائم آپ نے پوچھا، تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میں جانتا ہوں کافی ساری مثالیں علماء نے اس پہ دی ہیں، تو ایک بڑی معروف مثال جو مودت اور محبت پہ دی جاتی ہے، دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے کہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا، اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے، اور جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے مودت سے یہاں پہ مراد محبت ہی لی، لیکن مودت سے مراد یہاں پہ وہ عام محبت نہیں ہے، کیونکہ گو کہ عربی کا لفظ ہے محبت، لیکن محبت میں یہ ہے کہ کبھی وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے، وہ وقت کے ساتھ نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے، جسے صرف محبت کہتے ہیں۔ لیکن مودت بس اور فقط اس محبت کو کہتے ہیں جو کبھی کسی وقت کی وجہ سے، کسی
ٹائم کی وجہ سے، طولانی مدت کی وجہ سے، کسی کے حالات بدل جانے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر دور میں عشق سے بھرپور محبت رہتی ہے. جیسے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے، یعنی مچھلی کو جی پانی سے اگر آپ جدا رکھیں گے تو وہ زندہ نہیں رہے گی. تو پروردگار عالم نے بھی جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے لفظ مودت قرآن میں استعمال فرمایا، وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ جو میرے دین کی محافظت کرنے والے ہیں، وہ جو میرے دین کے پہنچانے والے ہیں، وہ جو میرے دین کے بچانے والے ہیں، وہ جو میرے دین کے پہ درجہ بدرجہ اتم عمل کرنے والے ہیں، ان کی محبت ایسے دل میں رکھو کہ اگر تم کو ان سے جدا کیا جائے تو موت کے علاوہ تم کو ان سے کوئی چیز ظاہری طور پر جدا نہ کر سکے. اس لیے مودت کہا گیا. محبت کے عربی ہونے کی قول بھی کہ عربی ہی تھا محبت بھی، لیکن یہاں پہ لفظ مودت اس لیے استعمال کیا کہ جب وہ کبھی کسی وجہ سے ختم نہیں ہوتی. تو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے مولا متقیان کے ماننے والوں کو کہ پروردگار محمد وال محمد کے صدقے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ان کا طریقہ تھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ شرف حاصل ہے محمد وال محمد کے ماننے والوں کا، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا، کہ وہ چیز جو پروردگار عالم نے باقاعدہ قرآن مجید میں طلب فرمائی کہ لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے کہ ہر وہ ارکان اسلام جس کی وجہ سے کچھ لوگ دینے کے لیے گئے تو اللہ نے مانگ لیا، یعنی اسلام دینے کے عوض، اسلام کی زحمات اٹھانے کے عوض جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعہ سے چیز مانگی وہ صرف اور صرف مودت اہل بیت تھی، اور جس کا ثبوت الحمدللہ ہم دیتے ہیں. اور جب اہل بیت علیہ السلام میں سے، جو کہ میں نے آیت بھی آیت تطہیر پڑھی، کہ جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ آیت تطہیر جس میں باقاعدہ طور پر لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام میں سے 1,24,000 نبی، 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم نبی و رسول ہیں، اور جو 5 اولو العزم نبی و رسول ہیں ہمارے نبی کے علاوہ جو 4 ہیں وہ صاحب صحیفہ، صاحب کلمہ، صاحب کتاب، بڑے عزت والے، بڑے شرف والے اور بڑی عزت والے اہل بیت رکھتے تھے، عزت والے صحاب رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ صرف اہل بیت محمد رسول اللہ کے لیے یہ لفظ فرمایا کہ میں نے گارنٹی کر رکھی ہے کہ میں ان سے نجاست کو دور رکھوں گا اور ان کو ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. باقاعدہ فریقین کے علماء کے بقول یہ بات ثابت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو اس وقت جب نبی اکرم نے فرمایا تھا وہ پنجتن پاک، اور ان کے بعد ان کی آل اور ان کی اولاد ہے، اور ان میں سے آج جو 9ویں تاجدار امامت و ولایت اہل بیت کے خاص فرد امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، کہ جن کے دن پر ہم ان پر بات کر رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے قرآن پاک میں یہ طہارت کی گارنٹی دی کہ یہ پاک ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، اور نجاست ان کے پاس نہیں آ سکتی. تو گویا یہ تو طے ہو گیا کہ نجاست ان کے پاس نہیں آتی. تو جو ان کے پاس نہیں آتا، جو ان کا تذکرہ نہیں کرتا، جو ان کی محبت نہیں رکھتا، وہ نجاست تو ہو سکتی ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ کوئی صرف اور صرف نجاست اس کے نزدیک نہیں آئے گی، باقی جو طاہر ہوگا، جو طاہر رہنے کی قابل ہوگا، وہ ضرور ان کا تذکرہ کرے گا، وہ ضرور ان کے پاس آئے گا. اور ان میں سے 9ویں ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے، جن کا نام نامی اپنی جد بزرگوار نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا گیا. اور ان کے القاب میں سے جو مشہور لقب ہیں، ہمارے پاس جو بر صغیر میں پاک و ہند میں جو مشہور لقب ہے وہ تقی ہے، اور تقی اس کے علاوہ بھی مشہور ہے، لیکن عام طور پہ عرب اور جو فارس ہیں وہ جواد کے نام سے زیادہ آپ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں.
امام جواد علیہ السلام کہہ دیں گے، اور ہم جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام کہہ دیں گے. یہ دو لقب، القاب تو اس کے زیادہ ہیں امام علیہ السلام کے، لیکن یہ دو لقب امام علیہ السلام کے ساتھ زیادہ بولے جاتے ہیں. امام محمد تو نام ہو گیا، تقی الجواد علیہ السلام. صحیح ہے. تو ایک امام علیہ السلام کی زندگی مبارکہ پہ اگر نظر کی جائے تو ایک مظلومیت امام محمد تقی علیہ السلام کی یہ ہے، ویسے تو ہر امام ہی مظلوم ہیں، قید و بند میں رہے، نظر بندی کی صعوبتیں برداشت کی اور بالآخر شہید کر دیے گئے. امام محمد تقی علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہیں کہ جن کی آج شہادت کا دن ہے، کہ جن کی زندگی مبارکہ حیات طیبہ سب سے مختصر تھی. یعنی صرف 25 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. اور مودت قربا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی بالکل ضروری طور پر بتایا جائے کہ شہید کرنے والے کو کافر یا مشرک نہیں تھے. اس وقت کے منافق اور اس وقت کے نام نہاد خلیفۃ المسلمین جو کبھی بھی خلیفۃ المسلمین کہلوانے کے لائق نہ تھے، لیکن درباری ملاؤں نے ان کو خلیفۃ المسلمین کا، جبکہ وہ اس وقت کے بدترین بادشاہ تھے. اور یہی وجہ بنی، قبلہ میں آپ خدمت پیش کروں، یہی وجہ بنی کہ اہل بیت علیہ السلام کا تعارف نہ کروایا گیا، ان کا تذکرہ نہ کیا گیا. اور یہ جو میں نے نام عرض کیا ہے، جو امام محمد اور پھر تقی اور پھر جواد، یہ صرف اہل تشیع کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتابیں ان کے نام نامی سے، ان کے القاب سے بری پڑی. کالر ان کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے کو جاری. السلام علیکم ورحمۃ. ہلو، میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. جی قبلہ حضور آپ جاری رکھیے. جی میں نے عرض کیا جو آپ علیہ السلام کا نام ہے، یہ جو الفاظ کتب احادیث میں ملتے ہیں، اور یہ کتب احادیث صرف اہل تشیع کی نہیں، ان میں سے روضۃ الصفا اہل سنت کی ہے، شواہد النبوت اہل سنت کی ہے. ان میں سے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام پروردگار عالم نے لوح محفوظ میں آپ کی ولادت باشارت سے پہلے لکھ رکھا تھا کہ آپ کا نام نامی محمد ہوگا اور لقب تقی اور جواد ہوں گے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن جو نام بھی پروردگار عالم سے اپنی دنیا میں ظاہری طور پر آنے سے پہلے لے کے آتی ہیں، اور القاب بھی پہلے لے کے آتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہے کہ ان کا تذکرہ جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے، تذکرہ کیا نہیں جاتا، اور پھر یہ عالم بن جاتا ہے کہ ہر دور کا کوئی نہ کوئی ملعون سلفی، جو ابھی وہ شخص جس نے توہین کی ائمہ علیہ السلام کی، اور خاص الخاص ساتویں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں پہلی بار آیا ہوں. جی بٹ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ کو بھی تو سب سے پہلے تاجد کے بعد شوقۂ محفل تشریف فرمائے ہمارے آغا صاحب علم اور صاحب بصیرت صاحب سرد ہیں، ان کی خدمت میں سلام عقیدت، اور اس کے ساتھ ہی عقیدت پھول کی مناسبت سے مولا کائنات کے حضور منفت کے چند اشعار کا نظرانہ پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد کا سہارا لے. اللہم صلی علی محمد. علی کا نام لیتا ہوں، علی کا نام لیتا ہوں، خرد سے کام لیتا ہوں. جی علی کا نام لیتا ہوں، خرد سے کام لیتا ہوں، بڑے مشکل تو میں دامن علی کا تھام لیتا ہوں. سبحان اللہ. ہے میرے سامنے کیا شے زمانے کی یہ سلطانی، ہے میرے سامنے کیا شے زمانے کی یہ سلطانی، فقط حسنین کا صدقہ میں صبح و شام لیتا ہوں. سبحان اللہ. اگر چاہت علی کی جرم ہے تو اے جہاں والو، جی اگر چاہت، یہ شعر میں نظر کرتا ہوں اپنے آقا صاحب کے، اگر چاہت علی کی جرم ہے تو اے جہاں والو، میں اپنے سر علی کے عشق کا الزام لیتا ہوں. علی کا نام لیتا ہوں، خیر سے کام لیتا ہوں،
बड़े मुश्किल तो मैं दामन अली का थाम लेता हूँ सुभान तुम्हारे सदवार। बहुत शुक्रिया वाट साहब, फ्रांस से शामिल थे हमारे साथ। जी किबला हुजूर, यकीनन इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की ज़ात जो है वो नो डाउट 25 बरस बिल्कुल, यानी इंसान जवान होता है, जवानी में शबाब के आलम में, और इमाम की मज़लूमियत यह है कि किस तरह से इमाम को मज़लूम बनाया गया। अगर आप उनकी आबाओ अजदाद मसलन उनके वालिद मोहतरम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को देखें, तो लोग उनको ये कहते थे कि मकतू नस्ल हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा तक उनके यहाँ औलाद नहीं थी, और काफ़ी अरसे के बाद जो है वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, और जो असल में जो तकवी सादात हैं, असल में वही रिजवी सादात भी हैं, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, फिर उनसे आगे जो सिलसिला वो शुरू हुआ। तो मकतू नस्ल लोग कहते थे कि आपकी तो नस्ल ही नहीं है, आपके बाद इमामत का सिलसिला जो है वो कैसे जारी रहेगा। तो वो जो विलादत और फिर बचपन के जो कुछ हालात थे, अगर आप वो हमारे सामने, और फिर याहया इब्न अक़सम का जो दौर था, फिर मुनाजरे इमाम के, फिर शहजादी उम्मुल फज़ल का जो निकाह है, वो उसके हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो अगर आप इस हवाले से, जी बचपन के हवाले से इमाम की ज़िंदगी के मतलब कुछ कहना है। जी, मैं अर्ज करूं कि जैसा कि आपने फरमाया कि पाक मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास 45 साल तक कोई औलाद नहीं थी, और वो लफ्ज़ कहा जाने लगा जो उनके जद्द मुबारक को भी कहा जाता था कि ये अबतर हैं। तो फिर परवरदिगार आलम की मसलहत होती है कि वो कभी देर से, कभी वक्त से पहले, और जी ये उसकी मसलहत है, ये इस पे हम नहीं कह सकते। और इस पर अफसोसनाक वाक़यात भी हुए पाक मौला अलैहिस्सलाम के देर में दुनिया से आने से। तो बहरहाल, तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को वक्त के बादशाह ने बगदाद बुला लिया हुआ था, और इससे पहले भी आमल सलाम के साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि वो वक्त के जो बादशाह होते थे, जिनको खलीफतुल मुस्लिमीन कहा जाता था, और आज तक शूमीय किस्मत है मुसलमानों की कि आज तक भी उनको खलीफतुल मुस्लिमीन किया दिया जाता है। यानी कभी कोई तसव्वुर कर सकता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन जो है, यानी हो खलीफातुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों का सबसे बड़ा नुमाइंदा, और वो शराब पीता हो, और वो जुआ खेलता हो, और वो जालिम और जाबिर हो, तो तसव्वुर में नहीं ये बातें आती। तो तारीख से बाकायदा तौर पर, और तारीख इस्लाम से, मैं तारीख तशय्यो की बात नहीं कर रहा, तारीख इस्लाम से बाकायदा तौर पर ये बात साबित है, ये लोग जालिम हुआ करते थे, जाबिर हुआ करते थे, कातिल हुआ करते थे, शराबी हुआ करते थे, जानी हुआ करते थे, ये लौंडियों का ख्याल नहीं करते थे। ये इसी मामून रशीद का वाकया है जो 8वें इमाम अलैहिस्सलाम को लेके आया, कि मामून इसमें रशीद का इसमें वाकया है। एक और चीज ऐड करें, वो तो आप इतने 1000 साल पीछे चले गए। अभी आज के दौर में देख लें, अबू बकर अल बगदादी को देख लें, मुल्ला उमर को देख लें, ये इनको भी लोग खलीफातुल मुस्लिमीन कहते हैं। कम अज कम इनके यहाँ खलीफातुल मुस्लिमीन का जो मायार है, वो तो पता लग गया कि खलीफातुल मुस्लिमीन का मायार इनके नजदीक क्या है। इतना गिरा हुआ है कि कोई भी, जिस तरह आपने इरशाद फरमाया कि कोई भी गुनहगार शख्स है, जो जैसा भी है, कहते हैं कि बस जब खलीफा हो गया तो फिर बस हमारे लिए वही इमाम है, हम उसी की पैरवी करेंगे। तो आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। किबला, क्या बहुत बजा फरमाया आपने, लेकिन देखें इतनी बदकिस्मती है कि आज के दौर में भी हकीकत जानने के बावजूद वो जो जिहादुन निकाह के वाकयात हुए शाम में, और पूरी दुनिया से लड़कियां वहां पे भेजी गई, और जिस तरह लड़कियों की खरीदो फरोख्त वहां पे दाइश ने की, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसके बावजूद बदकिस्मती की इंतहा है कि लोग आज भी दाइश का नाम लेते हैं, और दाइश यानी मुख्तलिफ मुल्कों में वो मौजूद है कि नहीं। क्या इसके बारे में आप कहेंगे कि हम क्या इसके बारे में वो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि जो लोग भी इन जैसों को खलीफा मानते हैं, ये वही लोग हैं जो यजीद को रजी अल्लाह मानते हैं। इसके अलावा मुसलमानों के जितने मसलक हैं वो नहीं मानते, लेकिन जो भी यजीद को रजी अल्लाह मानेगा वो इनको अपना खलीफा मानता है। दर हकीकत जो आपने बात की, मैं अर्ज करूं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जदीद को रजी अल्लाह कहने वालों की कसीर तादाद है
مسلمانوں میں، اور ان میں سے کثیر رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ اوپر اعتراض آ جائے گا، ورنہ وہ اندر سے رضی اللہ ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں رضی اللہ کا جو معیار ہے، اگر وہ جیسے ابھی وہ مفتی صاحب عزیز الرحمان کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے دفاع میں چند مفتیان اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہوئی، یہ تو صحابہ کرام بھی میں ملتا ہے تاریخ میں کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی ایک وہ جرم کہ جس کی سزا متفق علیہ بات ہے کہ صرف سنگسار کرنا موت ہے، کوئی دوسری سزا ہی نہیں ہے، تو وہ آ کے یوٹیوب پہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، صرف اپنے ایک مفتی کو بچانے کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صحابہ کرام کی زندگی میں بھی بات ملتی ہے. تو رضی اللہ کا جو معیار ہے، اگر وہی معیار دیکھا جائے، میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو با وفا صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو یزید یا یزید جیسے جو تھے، تو یزید اکیلا تو نہیں تھا، یزید جیسے بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی ہوئے، تو اس لیے رضی اللہ کہنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ان کو رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور افسوس اس بات کا کہ بہت بڑی تعداد میں کہتے ہیں. اور در حقیقت یزید ملعون پھر وہی تو نہیں تھا جو 1400 سال پہلے 1340 سال پہلے بیٹھا تھا شام میں. ان کے بعد جو خلیفۃ المسلمین آئے، جو اس نام کے خلیفہ تھے، کیا مروان یزید سے کم تھا؟ عبد الملک بن مروان وہ یزید سے کم تھا؟ ان کی آپ تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں، یعنی اتنے بدترین لوگ تھے وہ کہ آج بھی علماء اہل سنت ان میں سے صرف ایک کا نام لیتے تھے، وہ لیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا، باقی وہ کسی کا نام لینا بھی نہیں گوارا کرتے، لیکن اس کے باوجود جب نام آ جائے تو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ دیتے ہیں اور رضی اللہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو معیار تو یہ ہے کہ ویسے وہ نام. امام محمد تقی علیہ السلام میں چاہوں گا کہ ہماری گفتگو رہے بچپن کا کوئی واقعات حالات اگر آپ بالکل میں ادھر آ رہا ہوں کہ جس طرح امام 8ویں امام کو بالجبر اپنے پاس بلایا گیا، کیونکہ یہ سلاطین جو تھے، جو وقت کے بادشاہ تھے، یہ اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ حق ہیں اور لوگ ان کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور ہماری حکومت کا قلع کما ہو جائے گا، تو یہ زبردستی اپنے پاس بلا کے رکھتے تھے. تو امام علی رضا علیہ السلام کو زبردستی مدینے سے جب اپنے پاس بلا لیا گیا تو ایک معروف واقعہ بھی پیش آیا نیشا پور کا، کہ جس میں 30,000 سے زیادہ لکھنے والے موجود تھے، اور وہاں پہ حدیث نیشا پور جو معروف ہے وہ کہی گئی کہ مولا علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی، پروردگار کا فرمان ہے آمن من عذابی، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے دائرے میں جو آ گیا وہ عذاب سے بچ گیا. جب اتنا کہا تو لوگ، بہت سارے لوگ لکھنے والے موجود تھے، سننے والے موجود تھے، تو بہت سارے لوگ کو شامل کرتے ہیں ہمارے گفتگو جاری ہے. جی السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. وعلیکم السلام. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں آج کل جس کی آپ اپنی گفتگو فرما رہے ہیں، جی یہ ہمارے جو برادران سنی ہیں ان لوگوں کو خدا کے واسطے ہوش کے ڈاکو لینے چاہیے، ورنہ یہ پورے خطے میں یہ پرابلم کھڑی کریں گے ان لوگوں کی. ان کو صرف یہ نہیں کہ مذمت کر دی، نہیں، ان کو نا فرنٹ لائن پہ آ کے کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو ابھی امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ہم لوگوں کو کیا پتا کہ یہ کتنے ایجنٹ چھوڑ گئے اپنے وہاں پہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے افغانستان. جی تو پاکستان کو اور ہمارے جو پڑھے لکھے سنی علماء ہیں ان کو بالکل فرنٹ لائن پہ آ کے ان داعشیوں کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے، اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. آپ کا جو سوال ہے وہ پہنچ گیا. یقیناً ہمارے جو برادران ہیں ان کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، یقیناً وہ جو باطنی اور باطن قوتیں ہیں ان کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بیداری اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزید بڑھے گی. جی قبلہ حضور بچپن کے جو واقعات ہیں. جی بسم اللہ. میں پاک 8ویں امام کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، جو اس میں داخل ہو گیا اس قلعے میں وہ میرے عذاب سے بچ گیا، تو ایک جملہ جو میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا تھا، تو بہت سارے لوگ خوش ہو گئے کہ یہاں تک اگر بات ہے تو پھر تو سارے ہی بچ گئے عذاب سے. لیکن پھر اماری کا پردہ اٹھا اور پاک مولا نے فرمایا من شرطہا
و شروط ہے، بات یہاں تک نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، و انا من شروط ہے، اور ہم اہل بیت رسول، ہم ائمہ علیہ السلام 12 امام اس کی شرط ہیں کہ جو ہمیں ہماری ولایت و امامت کو مانتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، بے شک وہ عذاب سے بچے گا۔ تو امام علیہ السلام کو بلا لیا گیا، اور امام علیہ السلام کے گھر میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی، اور چند سال ہی واقعات تھے، اور ائمہ علیہ السلام کی تو کسی بھی امام کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بچپن میں ہی بڑے بڑے کمال کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ کہ چونکہ وہ وقت کا بادشاہ تھا، اور اس نے ایک سازش کی، 8ویں امام کو بلانے کے بعد مامون رشید نے ایک سازش کی کہ امام کو اپنا سب کے سامنے اہل بیت ہونے کا اعلان کرتے ہوئے، امام علیہ السلام کا ابن رسول اللہ کہتے ہوئے تخت دینے کا اعلان کر دیا کہ میں خلافت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو مولا نے کلام الامام، امام الکلام، مولا نے اپنے کلام کے ذریعے سے اسے لاجواب کر دیا، کہا کہ اگر یہ تخت و تاج تیرا ہے، اگر یہ تیرا حق ہے تو مجھے کیسے دینے کی بات کر سکتا ہے، اور اگر یہ تیرا نہیں ہے کہ جو تو مجھے دینے کی بات کر رہے ہیں، تو تیرے پاس موجود کیوں ہے؟ تو ایسی باتیں لاجواب کر دینے والے تھی، جس کی وجہ سے اس نے پھر مولا کو ولی عہد بھی مقرر کر دیا، اور مصلحت کی وجہ سے جیسے صلح حدیبیہ ہوئی، جیسے صلح امام حسن ہوئی، اور جیسے مسائل ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بنتے ہوئے، اسی مصلحت کی وجہ سے امام نے ولی عہدی بھی قبول کی، اور پھر اپنے بیٹے کی شادی بھی مامون کی بیٹی کے ساتھ کی۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام دنیا میں آئے، 8 سال کا سن تھا، تو یہ مامون رشید بازار سے گزر رہا تھا، اور ان کی آنیاں اور جانیاں ایسی ہی تھیں جیسے آج عرب کے بادشاہوں کی دیکھ لیں، کہ بس جو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو یعنی وہ بادشاہت جو دین مبین اسلام کو کبھی بھی پسند نہیں تھی، وہ بدترین بادشاہت ہوتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا۔ اس سے بڑا درد اور کیا ہوگا؟ اور آج بھی جیسے آپ نے مثال بھی دی، تو گلی میں جہاں پہ سے وہ گزر رہا تھا اپنے وزیروں کے ساتھ، لاہو لشکر کے ساتھ جو شکار کے لیے ہوتا تھا، تو سارے بچے بھاگ گئے، تو 8 سال کی ایک شخصیت وہاں پہ کھڑی رہی، تو پوچھا بچے سب جو بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ تو امام نے جواب وہی دیا جو امام کا حق بنتا ہے، جو امام ہی دے سکتا ہے۔ مولانا نے فرمایا میرے کھڑے ہونے سے راستہ تنگ نہ تھا جو تمہارا راستہ رک جاتا، اور دوسرا یہ کہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا، اور میرا حسن ظن، ہم مومن ہیں اور امیر المومنین کی اولاد ہیں، ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ بھی ایسا نہیں کیا، اور حسن ظن رکھتے ہوئے کہ جب گناہ نہیں کیا تو تم ہمیں کیا کہو گے؟ تو یہ سوچ کر سن کر چلا گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ آگے گیا، اس نے بات چھوڑا، مچھلی کا شکار کیا، اور واپس آیا تو پھر وہی اسی جگہ سے گزرا، اور ایسا ہی ہوا کہ بچے بھاگ گئے، اور ایک بچہ نہیں بھاگا۔ وہ بچہ وہی تھا جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام، اور پھر کہا کہ بچے تو پھر نہیں بھاگا، پھر وہی جواب ملا۔ جب وہی کمال کا جواب ملا تو اس نے جو شکار کر کے لایا تھا اس کو اپنی مٹھی میں بند کیا، اور کہا بچے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، یہ بتا سکتے ہو اس میں کیا ہے؟ تو پاک مولا یہ اندازے میں کیا ہے، ہمارے ساتھ کاظم کو انشاءاللہ پھر ہماری گفتگو جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی چل صاحب، خوش آمدید کرتے ہیں۔ سوال ہے، پڑھا لکھا اور پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، سیکھتا ہوں۔ سوال ہے کہ مسلمان کب تک مرتا رہے گا؟ دوسرا سوال ہے کہ کب تک یہ اپنے اہل بیت ہو یا کوئی ہو یا سنی ہو یا دوسری ہو یا کوئی بھی جو کر کے بنے ہوئے ہیں لوگوں نے اس دنیا میں بنائے ہوئے ہیں، انسانوں جو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، پیغمبر کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، پھر کیوں آج تک جدا ہو گئے؟ اس سنچری میں، پڑھی لکھی سنچری میں بھی جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انٹرنیٹ ہے، ایوریتھنگ ہے، پھر بھی ہمیں مار کیوں پڑی؟ پھر بھی ہم مسلمان کب سمجھیں گے اکٹھے ہوں، کب قیامت کا انتظار کریں؟ بہت اچھا۔ یہ ہمیں کب انسان کو انسان سمجھنے کی ہمت ہوگی؟ میرے خیال میں ہم پہلے کو
मुसलमान कब समझेंगे हम के क्या है, अल्लाह ने हमें क्या बताया है, हम क्या करते हैं, कब हम चेंज होंगे, कब इस दुनिया से फलसफे से निकलेंगे और असली इंसान की पहचान करेंगे। बहुत शुक्रिया तो साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। किबला, आपने सवाल सुना होगा कि मुसलमानों के अंदर तफरका क्यों है और मुसलमान क्यों मरते रहेंगे। मैं एक सवाल के जवाब में कनेक्ट भी कर दूं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले ब्लैक बर्ड में एक लड़की को फायरिंग करके मार दिया गया, या हाशिम उसका नाम था। जब ये उसको मारा गया तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी ब्लैक बर्ड की और जो आगे पीछे, उन्होंने उसके लिए फंड रेजिंग करना शुरू कर दी। एक बच्ची है, मुसलमान है, हिजाब में थी, उसको मार दिया गया, तो क्यों ना हम उसके लिए फंड रेजिंग करें। जब फंड रेजिंग हुई, पैसे इकट्ठे हुए, तो बाद में इंकशाफ ये हुआ कि ये शिया है, ये इसका जो मकतबा फिक्र है ये शिया है। तो लोगों ने जो इन्होंने पैसे दिए थे फंड रेजिंग के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए, उन्होंने पैसे वापस ले लिए, वापस लेना शुरू कर दिए। कुछ ने तो ये कमेंट किया कि ना जाने अब हम क़यामत वाले दिन रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने इसकी सपोर्ट के लिए। यानी इस सेंचुरी में यहाँ पर भी, और फिर अगर दुनिया में कहीं वाकया पेश आता है तो हम उसको कंडेम करते हैं कि भाई ये इंसान है, मुसलमानों के खिलाफ है। हमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, हम बहुत बड़े मुनाफिक लोग हैं कि सामने एक वाकया होता है, उसकी हम मजम्मत नहीं करते, दूसरे चौथे छठे मुल्क में अगर कोई वाकया हो जाए सारे खोल के सामने आ जाते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। यहाँ पे जो वाकया आया हाशिम का हुआ ब्लैक बर्ड में, उसको मासूम एक बच्ची थी, उसको बेजुर्म खता उसको मार दिया गया, और जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने वापस मांगे कि हमारे पैसे हमें वापस दिए जाएं। ये शिया थी। रिचा जाए कि एक मुसलमान, एक इंसान की बात हो, ये मसलकों में जो गिरे हुए लोग हैं, ये तफरके में जो अपने आप को डबोए हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के लिबादे ओढ़े हुए हैं, हम कब एक मुसलमान बन सकेंगे, इंसान बन सकेंगे और दीन पर अमल करके ये जो तफरकाबाजी है हमारे अंदर, इसको खत्म कर सकेंगे। जब ये सारा होगा तो यकीनन मुसलमान जो है और दीन जो है वो तख्त पे आएगा, वो हुक्मरानी करेगा, अगर ना हम मार खा रहे हैं ऐसे ही खाते रहेंगे। जी बिल्कुल, बजा फरमाया। जो बच्ची जिसका आप तज़किरा करते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है, और इत्तेफाक से उस बच्ची का जनाजा भी मैंने पढ़ाया था, आप जो वाकया जिक्र किया। मैं इसका जवाब ये अर्ज करूंगा कि मुसलमान, जैसे उन्होंने जिन लफ्जों में कहा, एक जुमले में इस बात को मुकम्मल कर देता हूं कि मुसलमान तब तक मरता रहेगा और मारता रहेगा जब तक इसमें जदीदियत की रमक बाकी रहेगी, जब तक ये राह हुसैनियत पर चलेगा, जब ये राह हुसैनियत पर चलेगा, इसमें गैरत इस्लामी आएगी, गैरत ईमानी आएगी, दुनिया में इसका अच्छा तारुफ होगा, दुनिया में इसका अच्छा नाम होगा, दुनिया इससे सीखेगी। आज जो दुनिया इस्लामोफोबिया की शिकार है, ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इसमें मुसलमानों का अपना कसूर भी है कि उनमें से जदीदियत की रमक रखने वाले जो मुसलमान हैं, उनकी वजह से ये सारे मसाइल बनते हैं। और जदीदियत की रमक होने की दलील सबसे बड़ी ये है, जो अभी हाल ही में उस बच्ची का वाकया जो हमारे साथ ब्लैक बर्ड में, उनको दोबारा शामिल करते हैं हमारी गुफ्तगू जारी। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। जी हम लोग कहते हैं कि कुरान को हम अच्छी तरह मानते हैं। मेरे ख्याल में, मेरे ज़हन में मुसलमान नाम के रह गए हैं। देखो, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ये हदीस भी है कि ऊँटनी के पैर काटेंगे, मुझे जी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उसके हदीस आ गई कि गुलाब के और उसकी दोनों को ऊँट की रस्सी से बांध के क़यामत के दिन हाज़िर किया जाएगा। सही है। जब वो ऊँटनी सुन्नी थी या शिया थी? मेरा सवाल ये है। मजलूम थी, जो भी मजलूम के साथ थे। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपके सवाल आज हमारे पास वक्त कम है, आपका सवाल आ गया तो हम इस पे बात करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी हजूर, किबला हजूर, मजलूम का साथ देना, जालिम के खिलाफ होना, यही दर्से करबला है, ये इंसानियत का एक आम इंसान की बात है। सुन्नी शिया को छोड़ के एक मुसलमान भी, एक इंसान चाहे जो भी हो, अगर वो मजलूम है तो उसका साथ दिया जाए। लेकिन हम मुसलमान जो हैं, ज़ाहिरन मुसलमान होके अंदर से शायद इतने मुनाफिक हैं। हम पहले ये देखते हैं कि किस मसलक से, किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है। अगर मैं सुन्नी और वो शिया, मैं क्यों मजम्मत करूं?
بھائی یہ انسان کی بات کرو پہلے. مذہب یہی سکھاتا ہے کہ تم مظلوم کے ساتھ ہی ہو. ہم زیارت وارثہ عاشورہ یہاں میں یہی پہ پڑھتے ہیں ولان الامت سامعات بیداری کا فرادیات میں. جو ظالم مظلوم کو سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے اس پہ لعنت ہے کہ جو ظالم کے خلاف نہیں بولتا. جی حضور. یہی جہاں پہ انسانیت فرقہ دیکھ کے ختم ہو جائے اسے ہی جدیدیت کی رمق کہتے ہیں. اب یہ فرق جی کے ساتھ ہے، کسی میں بہت زیادہ ہے کسی میں کم ہے. تو غیرت انسانی کو، غیرت ایمانی کو، غیرت اسلامی کو حسینیت کہتے ہیں. اور یہ تو بڑی واضح سی بات ہو گئی. تو تب تک مسلمان مرے گا اور مارے گا اور دلیل و خوار ہوگا جب تک جدیدیت کی رمق اس میں باقی رہے گی. بہرحال وہی مامون رشید نے پوچھا بچے یہ بتاؤ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. تو کیا کمال کا جواب تھا. کہا پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے دریاؤں کو، سمندروں کو پیدا کیا، اس میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت مچھلیوں کو پیدا کیا. اپنے وقت کے سلاطین جاتے ہیں، اپنے بادوں کو چھوڑتے ہیں اور وہ مچھلی پکڑ کے لاتے ہیں اور وہی شکار اپنے ہاتھ میں لے کر آل محمد کا امتحان لیتے ہیں. یہ کہنا تھا، سبحان اللہ. یہ انداز جواب تھا کہ وہ دیکھ کے کہنے لگا یہ بچہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ علی ابن موسیٰ رضا کے بیٹے کے علاوہ یہ کوئی اور بچہ نہیں ہو سکتا. اور جواب اسی ملا. طرح چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو جان بوجھ کر مناظرہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی صحبت کی جائے کہ شاید یہ بچہ ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا تو ساری زندگی جس نے جو پوچھا وہ بتاتے رہے، وہ سلونی کے جو دائی تھے ان کی اولاد میں سے تھے، تو شاید بچے ہی کو لاجواب ہو جائے. تو یحییٰ ابن اکثم بہت بڑا، جس کا آپ نے نام بھی فرمایا پہلے، درباری عالم تھا. تو اس کو لایا گیا کہ شاید یہ کوئی ایسا سوال کر دے یا کوئی ایسا جواب دے دے. لیکن ایک سوال سنا اور ایک سوال کی تصحیح سنی تو ہاتھ بلند کر گیا کہ نہیں میں تو اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. تو وہ صرف یعنی جو سوال کیا تھا وہ سوال بھی یہ مکمل نہ کر سکا. اور پھر جو مولا نے سوال کیا اس کی تو بلا بھی نہیں جانتی تھی کسی کی بھی، کہ جو عالم محمد جانتے ہیں، جو عالم علم لدنی کے وارث ہیں. تو اس نے کہا کہ بچے آپ پوچھ سکتے جو پوچھنا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ کیا یہ بتا سکتے ہو کہ ایک عورت جو ایک وقت حلال جو حرام ہے پھر حلال ہو جاتی ہے، پھر حرام ہو جاتی ہے، پھر حلال ہو جاتی ہے، پھر حرام ہو جاتی ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں وہ ایک عورت ایک ہی مرد پر 4 دفعہ حرام ہوتی ہے اور 4 دفعہ حلال ہوتی ہے، کیسے؟ اب جب تک کوئی معصوم امام اس کا جواب نہ دے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ کہنے لگا نہیں یہ تو میرے اوپر سے گزر گیا، اس کا جواب آپ ہی فرمائیں گے. تو مولانا نے فرمایا ایک شخص جس کسی نے کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا، اس وقت وہ حرام تھی، پھر اس نے اس لونڈی کو خرید لیا، اس پر وہ حلال ہو گئی، پھر اس نے اسے بیچ دیا، پھر اس پر وہ حرام ہو گئی، پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا، پھر وہ اس سے حلال ہو گئی، پھر اس نے زہار کر دیا یعنی ماں یا بہن کہہ دیا، جس سے نکاح ختم نہیں ہوتا لیکن کفارہ دینے تک وہ حرام ہوتی ہے، پھر وہ حرام ہو گئی، پھر اس نے کفارہ دے دیا، پھر وہ حلال ہو گئی، پھر اس نے اس کے بعد طلاق دے دی، پھر وہ حرام ہو گئی. تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اب آپ نے جواب، سوال بھی آپ نے دیا، جواب بھی آپ نے دیا، تو اب مجھے اجازت دے میں سوال کروں. اب جو اس نے سوال کیا اس سوال کے ساتھ جو مولا نے اس کے سوال کی تصحیح کی مختلف تو جہت میں جواب دینے کی جی جی جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. پھر اس نے کہا کہ نہیں، جب سوال ہی آپ نے بنا دیا ہے تو جواب بھی آپ نے ہی دینا ہے. تو یحییٰ ابن جی اکثم جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا درباری عالم تھا، اس نے کہا کہ اے بچے یہ بتائیں کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ کیا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد تقی علیہ السلام، ظاہری طور پر بچے، فرمایا کہ آپ کا سوال ہی ادھورا ہے. آپ یہ بتائیں واقعی پہلے سے. کہ احرام کس چیز کا ہے، حج کا ہے یا عمرے کا ہے؟ شکار کس چیز کا کیا ہے، بڑی چیز کا کیا ہے، چھوٹے کا کیا ہے، چوپائے کا کیا ہے یا دوسرے کا کیا ہے؟ تو 17 قسمیں امام علیہ السلام نے گن کے بتا دی. جب اس کے سوال بھی اسی نے کیا تھا، جب اس کے سوال کو کی تصحیح اس طرح کی کہ اس کی 17 قسمیں بنا دی تو وہ دیکھ کہنے لگا اب جیسے سوال آپ نے کیا ہے، سوال میں نے کیا تھا، اب جو تصحیح آپ نے، جو کہ صحیح ہے آپ نے کر لیا، اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے. اور بے شک دوسرے لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ آل محمد ہی بالآخر سوال کی تصحیح کر سکتے ہیں اور وہی ان کا جواب دے سکتے ہیں. ماشاء اللہ قبلہ، بہت خوب.
پھر وہی مسئلہ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش بالکل ختم ہونے پہ جا رہی ہے. کوئی امام کا کوئی ایک قول جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کرنا چاہیں، یا کوئی حکمت آمیز جملہ جس سے ہم کچھ سیکھ معصوم سکیں علیہ اپنی زندگی میں. جی بے شک، کچھ جو ہے معصوم وہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چند چیزیں انسان کی کمر توڑ دیتی ہیں. یعنی معصوم امام جس کے بارے میں فرمائے کمر توڑ دیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. چند چیزیں انسان کی کمر توڑ دیتی ہیں. پہلی، گناہ کر کے بھول جانا. یعنی جو شخص گناہ کرے اور بھول جائے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی. اور کمر سے بڑھ کر کوئی، یعنی انسان معذور ہو گیا، لاچار ہو گیا، محتاج ہو گیا. اور پھر فرمایا اپنی رائے کو دوسروں پر مسلم کرنا، یعنی خود پسندی، یعنی یہی سوچنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور دوسروں کی رائے کو عزت نہ دینا، ان کی رائے کو نہ ماننا اور ان پر اپنی رائے کو ٹھونسنا، یہ انسان کی کمر توڑ دیتی ہے. یہ معصوم علیہ السلام کے فرامین میں سے ہے.